اچھا، پوچھتے ہیں کہ موسیقی کی تعریف کیا ہے، موسیقی کا حکم، اور موسیقی مطلقاً حرام ہے یا کچھ استثناء ہے کچھ صورتوں میں، جیسے قومی ترانہ وغیرہ، قومی جو گیت وغیرہ گاتے اس کے لیے. اس میں لگا ہے کہ موسیقی، عرف میں موسیقی ان اصول اور ضوابط کو کہتے ہیں جن میں وجد انگیز آلات پر دھن، سرور کی بندھی ہوئی ترتیب اور ان کے اوقات و موسم سے بحث کی جاتی ہے، ان دونوں سے کیف و مستی پیدا ہوتی ہے، جیسے راگ، سرور، طرب، نغمہ، گانا بجانا وغیرہ. اس کو موسیقی کہتے ہیں. موسیقی کا حکم کیا کہ جن آلات میں موسیقی کا استعمال بذاتی ہی سرور پیدا کرتا ہے، ان حالات میں جیسے ان آلات کی وضع ہی لہو و لعب کے لیے ہو، استعمال قطعاً ناجائز ہے، جیسے سرنگی، بانسری وغیرہ، خواہ تنہا ہو یا گانا بھی ساتھ گائے، دونوں صورتوں میں حرام ہے. اچھا، جن آلات کا استعمال وزن و استعمالاً لہو لعب کے ساتھ نہ ہو بلکہ اعلانات اور گھنٹی وغیرہ جیسے کچھ علاقوں میں صبح اٹھانے کے لیے سحری میں کرتے ہیں، ان صورتوں میں یہ لہو لعب کے طور پر نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی مکروہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل نکالا جائے. اور اگر اعلانات اور گھنٹی وغیرہ کے لیے ہو تو پھر کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے. البتہ دف کے بارے میں شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ شادی کے موقع پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے سائڈوں میں گھنگرو نہ ہو دف کے سائڈوں پہ، پھر وہ جائز کر سکتا ہے. موسیقی کے آلات بغیر اشعار، مثلا نعت، ترانہ، گانا وغیرہ، گیت وغیرہ گانا طبی طرز کے مطابق ترنم سے پڑھے تو شرعاً ان کے پڑھنے، سننے اور دوسروں کو سنانے کی شرعاً اجازت ہے، بشرط یہ کہ ان میں درجہ ذیل شرائط کا ذکر نہ ہو. یہ ہے میوزک بالکل نہ ہو، یعنی آلات موسیقی ہرگز استعمال نہ کیے جائے، محض لہو و لعب مقصود نہ ہو، کہ کوئی صحیح دینی یا دنیاوی غرض سے پیش نظر ہو، جیسے تفریح، تباہ، دفع وحشت اور قطاع مسافت. جیسے یہ اکثر یہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں ساتھ لگے رہتے ہیں، سر مر گاتے ہیں، مسافت وہ ٹائم نکالتے ہیں اس پہ. اشعار کا مضمون شرکیہ جملوں اور غیر شرعی مبالغہ آرائی پر مشتمل نہ ہو، اشعار میں کسی زندہ عورت کے حسن سے متعلق نہ ہو، اشعار کے پڑھنے، سننے اور سنانے سے مقصد کسی خاص مسلمان شخص یا قوم پر طعنہ زنی نہ ہو، اشعار شہوت بھڑکانے والے نہ ہو، اشعار میں ایسا انہماک نہ ہو جو کہ فرائض میں غفلت پیدا کرے یا واجبات سے لاپرواہی یا فتنے کا سبب نہ ہو، یا اس کی وجہ سے کسی حرام کام میں مبتلا ہونا پڑے. اچھا، اس کے بارے میں قرآن کا حوالہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا وَلَعِبًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. پھر اس پہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، مختلف تفاسیر کا انہوں نے دیا ہے کہ ایسی چیز جو لوگ خریدتے ہیں اور لہو لعب خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، یہ سارے اس میں ہیں، مزامیر سارے اس میں آتے ہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اچھا، لگتا ہے کہ احتجاج دھرنا وغیرہ یہ کیسا ہے، اور احتجاج دھرنا وغیرہ سے حکومت سے بات منوانا یہ کیسا ہے. حکومت سے مطالبات منوانے یا کسی حادثہ پر اظہار غیظ و غضب، یا آج کل سڑکوں پر دھرنا جو کہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ بہت سے مفاسد اور حرام کاموں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ریونڈ کے مدارس سے پڑھا ہے، تو ہمارے استاد پہلے دن سے اس کے بہت سخت مخالف ہے، اور میں آج تک کبھی نہ گیا ہوں اور نہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ چیزیں. تو بہرحال کچھ مدارس والے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس میں ہوتے ہیں، لیکن فتوے کی روح سے بالکل ناجائز ہے. حدیث شریف میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. شریعت نے دوسروں کو ایذا سے بچانے کا بہت اہتمام کیا ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات ایسے افعال کو بھی برداشت کیا ہے جو عام حالات میں ناپسند ہو. مثلا مسجد میں نماز جنازہ یہ ناجائز ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ مسجد سے باہر کسی میدان میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر مسجد سے باہر میدان نہ ہو اور راستے میں پڑھا جائے تو راستے میں پھر لوگوں کو دقت ہو، تو پھر دقت کی وجہ سے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ چلنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. نماز جنازہ اگرچہ بہت مختصر ہے، بہت 2 منٹ لگتے ہیں اس پہ، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نے اتنی سختی کی ہے کہ رکاوٹ اور پریشانی نہ ہو.
حدیث شریف میں راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے، راستے میں گندگی ڈالنے میں موجب لعنت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے اظہار ثانی کا باعث ہے۔ آج کل کے درنے سراسر اظہار ثانی کا باعث ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بساؤ کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے، جام ٹریفک میں پھنسے ہوئے سواریوں میں بیٹھے شریف مہذب شہریوں کو غنڈے اوباش قسم کے لڑکے اس کو گن پوائنٹ پر لوٹ بھی لیتے ہیں، خواتین کے زیورات بھی چھین لیتے ہیں، بعض مرتبہ مریض علاج کو ترس کے وہ اس میں رخصت ہو جاتے ہیں، ہسپتالوں میں بہت سے ضروری آپریشن رہ جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان درنوں کا تقریباً لازمی حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام امور شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ جو چیز ان حرام اور ناجائز کاموں کا لازمی سبب بنے وہ بھی ناجائز ہے، اور یہ بھی فتاوی دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے۔ اچھا، پوچھتے ہیں کہ ایزی پیسے کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے فقہی اعتبار سے دو معاملے وجود میں آتے ہیں۔ اول، کسٹمر کمپنی کو قرض دیتا ہے بغیر کسی کمی زیادتی کے، دوسری جگہ سے اس کا نائب وصول کرتا ہے اور کمپنی فارم بھرتا ہے، ریکارڈ تیار کرنے اور دیگر خدمات کے سلسلے میں اجرت وصول کرتی ہے۔ اصل رقم کے اعتبار سے یہ معاملہ قرض ہے، لیکن محنت اور اجرت کے اعتبار سے اجارہ ہے، لہٰذا دونوں کے معاملے پر اپنی اپنی شرائط پائے جانے کی بنا پر درست ہے، لہٰذا ایزی پیسہ کے ذریعے رقم بھیجنا شرعاً جائز ہے۔ اگر ایزی پیسہ اکاؤنٹ کمپنی کی طرف سے مفت کھولا جائے اور سہولت حاصل کرنے کے اکاؤنٹ میں کوئی متعین رقم رکھنا مشروط نہ ہو تو اس صورت میں کمپنی کی طرف سے دی جانے والی سہولیات استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ کمپنی کی طرف سے تبرع ہے۔ لیکن اگر سہولیات حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جیسے 2000-3000 روپے رکھنا مشروط ہو، جیسا عام طور پر یہ صورت متعارف ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے آج کل، تو اس صورت میں کمپنی سے سہولیات مثلا فری منٹس، فری میسج، مفت رقم بھجوانے کی سہولت وغیرہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم رکھنے کی شرعی حیثیت قرض کا ہے، اور قرض پر نفع لینا، سہولیات لینا، مشروط کرنا قرض کو، یہ بالکل نفع لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ آج کل کے جو ہمارے ایزی پیسہ ہے وہ دیکھے، اگر اس کا یہی معاملہ ہے اور جس کی جو ڈیٹیل انہوں نے بتایا ہے فتاوی دارالعلوم کراچی والوں نے، تو پھر ناجائز ہے، اور اگر اس کے حساب سے ہے جو اس میں جائز بتایا گیا ہے پھر وہ جائز ہے۔